الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ حضرات، گزشتہ 3 درسوں میں ہم نے رمضان المبارک اس مقدس مہینے کی کچھ خصوصیات، خوشخبریاں، اہمیتیں وغیرہ ہم نے سنی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے مبارک اعمال، جو نیک کام اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلتوں کے تعلق سے باتیں میں ذکر شروع کروں گا، اس لیے کہ شروع میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین کو وہ عبادت پسند ہے جو ایک جذبے سے کی جائے، اور جذبہ کب آئے گا، یا اس تعلق سے، اس عمل کے تعلق سے ہمارے پاس شوق لگن کب پیدا ہوگا، جب ہمیں اس عبادت کی فضیلت کا علم ہو۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانیے، سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے شرائط، اس کے ضوابط کیا ہے، یہ کلمہ کیا ہے، اس میں کیا معنی ہے، اس کو بولنے کے بعد کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اس لحاظ سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے جو آدمی کو جہنم سے بچائے گا، ورنہ ایک جو لا الہ الا اللہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے، نہ دل کی تصدیق اس میں شامل ہے، نہ دل کا نہ ایک عقیدہ اس میں شامل ہے، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سارے اعمال اس مہینے میں کیا جانے والا سب سے بڑا عمل جو اسلام کا رکن ہے، جس کے بغیر کسی کا بھی اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے روزہ۔ الصوم عربی زبان میں جو لفظ ہے الصوم ہے، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو دینی اصطلاحات ہیں، توحید، صلاح، زکوٰۃ، صوم، حج، ہم اس کا معنی نماز کا، اس صلاح کا معنی نماز کر لیتے ہیں، یا صوم کا معنی روزہ کر لیتے ہیں، منع کرتے ہیں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، راسخین فی العلم یا علماء ربانیین، کیونکہ یہ ایک لفظ ہے، یہ خاص اصطلاح ہے جو شریعت نے دی ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس لفظ کو اسی طرح ادا کریں۔ رمضان میں کی جانے والی عبادت، اس کے لیے قرآن و حدیث میں جو لفظ آیا ہے الصوم کا یا صیام کا لفظ آیا ہے۔ صوم کا معنی ہے رکنا، رک جانا، یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ صوم کی عبادت ہم پر فرض کی تو قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن لوگوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو میرے لیے عمل کرنا چاہتے ہو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر صیام کی عبادت فرض کر دی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یاد رکھو یہ عبادت میں صرف تم امت محمدیہ ہی پر فرض نہیں کر رہا ہوں، تم سے پہلے ہر ایک پر میں نے عبادت فرض کی تھی۔ یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خاطر لوگ یہ محبوب چیزیں، مرغوب چیزیں، یہ کھانا پینا اللہ کے خاطر چھوڑیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور پھر ہم ابھی فی الوقت جو موجود جتنے زمانے، جتنی قومیں ہیں، ہم الحمدللہ جو اہل حق ہیں، ایک صحیح دین کے ماننے والے، ہم مسلمانوں کے علاوہ دوسرے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہر مذہب میں اس عبادت کا تصور ہے، الگ الگ شکل میں، کہ الگ الگ ناموں سے، لیکن موجود ہے۔ یعنی ایک انسانوں کا ایک متفقہ ایک نظریہ ہے کہ اپنے خالق کو منانا ہو، اپنے خالق کے قریب ہونا ہو تو اس کی اس عبادت کے ذریعے عبادت کرو، روزے کے ذریعے اس کی عبادت کرو، یہ موجود ہے۔ اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔
اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل واضح ہیں۔ اس روزہ یا صوم کی سب سے پہلی فضیلت، روزے کو اللہ نے دوسرے سارے اعمال کے مابین اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنے لیے خاص کیا ہے۔ عبادتیں بہت ساری ہیں، لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ کوئی خاص عبادت میرے لیے ہے، وہ میری ہے، ایسا نہیں کہا، لیکن روزے کے بارے میں کہا۔ روزے کے بارے میں جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس میں اس کی اور بھی کچھ دوسری فائدے یا خواہشیں لگی ہوئی ہیں، لیکن الا الصیام، مگر یہ جو روزہ ہے، یہ جو صیام ہے، فانہ لی، یہ صرف اور صرف میرے خاطر رکھا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف میرے خاطر ہے، اس میں اور دوسری رغبتیں، خواہشات، فائدے اس میں شامل نہیں ہیں، یہ صرف میرے خاطر رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس عبادت کو، روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ روزہ میرے خاطر ہے، میرے لیے، یہ میری چیز ہے، یہ میرے لیے خاص ہے، یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے حدیث کا، الصیام لی، روزہ میرے لیے، میرے خاطر، جو اللہ کا کہنا ہے، اس کے تعلق سے علماء کرام نے اس کی کچھ تشریحات لکھی ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ اس جملے کا مفہوم کیا ہے ہمارے سامنے واضح ہو۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا، یہ سارے معنی صحیح بخاری کی جو مشہور شرح ہے فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ روزے کے تقدس اور اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، جیسے کعبۃ اللہ کو اس کی عزت، اس کی تعظیم، اس کے مکان کی وجہ سے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا بیت اللہ، یا قوم جو صالح علیہ السلام کی اٹھنی تھی اس کو کہا ناقۃ اللہ۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کا مقام بتانے کی خاطر اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے، ورنہ سب چیزیں تو اللہ ہی کی ہیں۔ یہاں پہ بھی روزے کی فضیلت کو دکھانے کے لیے اللہ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ احب العبادات عند اللہ، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ الصیام لی، روزہ میرے خاطر ہے، میرا ہے، میرے لیے ہے، اللہ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ عبادت مجھ کو بہت پسند ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزہ ہی ایک عبادت ہے دوسری ساری عبادتوں میں، کہ یہ صرف اللہ کو معلوم رہتی ہے کہ کون بندہ روزے سے ہے، کون بندہ روزے سے نہیں، ورنہ باقی جو دوسری عبادتیں ہوتی ہیں اس میں دوسرے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جو دوسری عبادتیں ہیں وہ دوسرے لوگوں کو معلوم پڑ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے لحاظ سے مخلص ہو اللہ کے لیے، اور انشاءاللہ اکثر لوگ مخلص ہوتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی خبر ہوتی ہے۔ لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک آدمی 8 گھنٹے بھی کسی کے ساتھ رہے تو سامنے والے کو معلوم نہیں پڑے گا کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو صرف خالص اللہ کے لیے، یہ صرف اللہ اور بندے کا یہ معاملہ ہے، صرف اللہ اور بندے کا یہ معاملہ ہے۔ یا ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ الصوم لی، الصیام لی، کہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ وہ کیسے کہ اگر بندہ کہیں تنہائی میں ہو، اس کو کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن آدمی روزے کی حالت میں تنہا ہو کر بھی ہرگز اللہ کے گناہ کے کام نہیں کرتا، وہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا جو روزے کو توڑتی ہیں۔ تو یہ معنی اور ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ میرے خاطر ہے، تنہائی میں رہ کر بھی وہ روزہ نہیں توڑتا ہے یا کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تنہائی میں رہ کر بچنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس روزے میں یہ چیز زیادہ ظاہر ہو رہی ہے۔ صرف ایک راز ہے، اللہ اور بندے کو معلوم ہے کہ روزے سے ہے، اور یہ تنہائی میں رہ کر بھی روزے کو توڑنے والی چیزیں، کھانا پینا یا دوسرے جو گناہ کے کام ہیں نہیں کرتا۔ تو اس معنی میں ہے کہ الصوم لی، الصیام لی، کہ یہ روزہ میرے خاطر رکھا جاتا ہے، یہ میری رضا کے لیے
مجھ کو راضی کرنے کے لیے، میرا انعام حاصل کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ چیز مجھ کو پسند ہے۔ یا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ میرے خاطر گناہ چھوڑتا ہے، اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم روزے میں گناہ کے کاموں سے، لغو فضول کاموں سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزے میں ہیں، یہ چیز اچھی چیز نہیں۔ ہم روزے کی حالت میں ہیں، ہمیں نہ گالی گلوچ کرنا ہے، نہ دوسرے کو ستانا ہے، نہ کسی کو تکلیف دینا ہے، ہم روزے سے ہیں۔ خود ہمارے دل میں ایک طبیعت رہتی ہے کہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا ہے، جس لحاظ سے ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں اس طریقے سے کرنا ہے، گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے۔ تو ایک مفہوم ہے جس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ روزہ میرے خاطر رکھا جاتا ہے، کہ اس میں کئی ساری چیزوں سے آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا شوق، اللہ کی لگن پیدا ہو کر وہ کئی سارے نیکی کے کام کرنا شروع کرتا ہے اور کئی سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس عبادت کو، اس عظیم عبادت کو اپنی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ تو میرے لیے رکھا جاتا ہے، یہ تو میرے خاطر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے الصیام لی، روزہ میرے خاطر۔ پھر اللہ نے آگے کہا اسی حدیث میں، یہ حدیث قدسی میں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا خوب سے خوب بدلہ دوں گا۔ اللہ، روزہ اکیلی عبادت نہیں ہے جس کا اللہ بدلہ دیتا ہے، بلکہ ہر عمل کا، ہر نیک عمل کا بدلہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا؟ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ بندہ میرے خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے، کھانا پینا جیسی محبوب چیز، مرغوب چیز جس کے لیے کماتا ہے، جس کے لیے دوڑتا بھاگتا ہے، وہ سب چیزیں میرے خاطر چھوڑتا ہے، تو میں بھی اس عظیم عبادت کا اجر میرے مقام و مرتبہ، میری عظمت اور میری بڑائی کے لحاظ سے دوں گا، بغیر حساب و کتاب کے۔ ایک دوسری روایت میں، متفق علیہ روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ حدیث ایسی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها، کہ ہر بنی آدم کا جو بھی عمل ہے، جو بھی وہ نیکی کرتا ہے، اس کا اجر اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یعنی الحمدللہ ہم نے، اگر کوئی ابھی یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ صرف نیکی کا اجر ایک نہیں دیتا، جیسے کہ انہیں 10 مرتبہ الحمدللہ کہا، 10 مرتبہ تک کم از کم ملتا ہے۔ پھر اس عبادت میں اس کی نیت کتنی خالص تھی، اس کے لحاظ سے اس ایک عبادت کا اجر 700 گنا، کہ جیسے اس نے وہ نیکی 700 مرتبہ کی ہے، اتنی مرتبہ تک اجر دیتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا الا الصوم، یہ جو ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، 700 حد تک جو دیا جاتا ہے، اس سے روزہ الگ ہے۔ روزے کو کیسا میں دیتا ہوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ چونکہ ایک بندہ صرف میرے خاطر، میری رضا کے خاطر رکھ کر تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، میں میرا بدلہ، اس کا بدلہ بے حد و حساب دوں گا، بغیر کسی لمٹ کے، بغیر کسی حد کے، اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کا اجر صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنا دے گا، اور اللہ تو رحمان و رحیم ہے، وہ سخاء اللیل والنہار ہے، سخی کا سخی، اور اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ دن رات عطا کر رہا ہے، معطی ہے، وہ وہاب ہے جو خوب سے خوب نوازتا ہے، تو اس کی اس میں کیا حد ہوگی؟ یہ عبادت کا اجر ہے۔ اس روزے کا اجر اللہ کے پاس بے حد و حساب، جس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ نے اس کو اپنی شان پہ رکھا ہے، اور اللہ کی شان اونچی سے اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ اس کا ایک مفہوم علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ روزے کا اجر جو بے حد و حساب ملتا ہے، وہ یہ کہ روزے میں صبر کی جو عبادت ہے، اس میں تینوں معنی لحاظ سے پائی جاتی ہے۔ ایک تو صبر کے 3 مفہوم ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، صبر کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا، اور یہ چیز ہم برداشت کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ روزہ ہی عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک رکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اطاعت میں رکھے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اطاعت سے دور نہیں کیا، اس معنی میں۔
اور دوسرا جو صبر کا مفہوم ہے کہ اللہ کے گناہوں سے بچنا، گناہوں کے کاموں سے بچنا، آدمی اس میں بچ کے رہتا ہے روزے کی حالت میں. اور دوسری چیز بری اقدار پر، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور یہ بھی بس جو کھانے پینے سے دور رہنا ہے. اللہ نے کہا ہے تو ہم بچے ہوئے، اللہ نے کہا کہ تم کو رمضان کے دن میں بچ کے رہنا ہے، ہم اس پہ صبر کر رہے ہیں. تو چونکہ روزے کی شکل میں تینوں صبر کی تینوں قسمیں، صبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، والصبر علی اقدار اللہ، یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اور صابرین کے تعلق سے اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لوگ اطاعت کے کاموں میں ڈٹ کے رہتے ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، بری مصیبتوں پر یا بری اقدار پر صبر کر لیتے ہیں، گلہ اور شکوہ نہیں کرتے، اللہ ان کا اجر بے حساب دیتا ہے. تو اس تینوں چیز میں آ جاتی ہیں. تو اس لیے روزے کا اجر بے حد و حساب ہے. تو آج کے درس میں ہم نے سمجھا کہ روزہ اللہ کی خاص عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور روزے کا اجر اللہ کے پاس بے حد و حساب ہے اس کی شان کے مطابق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے روزہ رکھیں جیسے اللہ کو مطلوب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.